میں ان کے نام پکارنے کے لیے اپنے ساتھی سے گزارش کروں گا، وہ ان کے نام پکاریں گے اور وہ اسٹیج پر تشریف لائیں گے اور حضرت دامت برکاتہم کے دست مبارک سے اپنا اکبر علی بن بوستان، مولانا عطاء الحکیم بن مولانا محمد رحیم، مولانا نعمت اللہ بن عبداللہ جان، مولانا محمد سلیمان بن خائستہ رحمان، مولانا محمد طاہر بن غلام نبی، مولانا محمد معاذ بن محمد ندیم، مولانا نعیم اللہ بن شیر زمین۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فضلاء کرام کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، ان کو تفقہ فی الدین کی دولت عطا فرمائے، ان کے ذریعے سے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے علمی انتشار کا خاتمہ فرمائے، لوگوں کے علمی اطمینان و سکون کا یہ حضرات اور ان کا علم باعث بنے۔ ہمیں حضرت دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی امداد اللہ صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل صد احترام علماء کرام، طلباء اعظام اور میرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں، آج کی تقریب آپ کے سامنے کتنے خوبصورت طلباء حفظ قرآن مکمل کر کے تخصص فی الفقہ کے کورس پڑھتے ہوئے نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ انہوں نے کیا پڑھا، کیا پڑھایا گیا، وہ نتیجہ آج میں اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ یقیناً دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں کہ اللہ نے ایمان کے بعد ایک سب سے بڑی نعمت جو میرے گھر میں داخل کر دی ہے وہ حافظ قرآن کا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حافظون اللہ نے اپنے لیے فرمایا کہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہی لقب حافظ قرآن کو مل رہا ہے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ آج وراثت کا منظر ہم دیکھ رہے ہیں، سر پر خوبصورت عمامے ہیں، علوم نبوت ان کے سینوں میں ہیں۔ اللہ ہر ایک کے گھر میں اس طرح کے رونقیں بار بار لے کر آئے۔ میں ان تمام بچوں کے والدین کو، اہل خانہ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ مزید ترقیاں ان بچوں کو نصیب فرمائیں، اور میں خصوصاً مبارکباد دیتا ہوں اپنے بھائی مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم کو اور ان کے رفقائے کار کو کہ اپنے آنکھوں سے اپنے اس باغ کے باغبانی کرتے ہوئے ان کے ثمرات کو وہ چن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جس لب و لہجے کے ساتھ اب تک میں نے کچھ سنا، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ مزید ترقی نصیب فرما دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں صرف ایک واقعہ جو حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک صاحب دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے وصیت کر کے جاتے ہیں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میری بیوی کی جو کیفیت ہے، بچہ پیدا ہو جائے سمجھ رکھتے ہی قاری صاحب کے پاس ان کو بھیج دیجئے تاکہ اس کو قاعدہ پڑھائے، ناظرہ پڑھائے،
حافظ قرآن بنائیں۔ اس شخص کے انتقال ہوتا ہے، عذاب قبر میں جو احوال اس پر گزر رہے ہیں، بچے کی ولادت ہوتی ہے اور بیوی ان کے وصیت کے مطابق بچہ جب سمجھ شروع کر لیتا ہے قاری صاحب کے پاس لے جاتے ہیں۔ جس دن قاری صاحب بسم اللہ پڑھاتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ کر کے عذاب قبر سے اس بچے کے والد کو نجات دلا لیتے ہیں۔ میرا اللہ بڑا غیور ہے، جو قرآن کی خدمت کرتا ہے، حافظ قرآن بناتے ہیں۔ 70 وہ افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ اس قرآن کی برکت سے ان کو جنتی بنا دیں گے۔ دنیا میں یہ پیغام ہمیں سنایا جاتا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج آپ نے جو منظر دیکھا ہے، میں حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر نور اللہ مرقدہ اپنے مجلس کے اختتام پر جب بھی پروگرام ہوتا تھا وہ حدیث پڑھ کر سناتے تھے، عالم بنو، متعلم بنو، ان کے ساتھ محبت کرنے والا بنو، وَلَا تَكُنْ رَابِعًا فَتَهْلِكَ، چوتھا مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اپنی زبان کو تھالے لگاؤ۔ آقا کا ارشاد ہے، املک لسانک ولیسعک بیتک وابک علی خطیئتک۔ اگر علماء کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہو تو ان کی مخالفت مت کیا کرو۔ آج ہماری زبانیں کھلی ہوئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اپنے زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کو کشادہ رکھو، اپنے کی ہوئے پر رات کو اٹھ کر رویا کرو کہ جو کچھ اب تک ہو چکا ہے آئندہ کے لیے ہم علماء کے خلاف باتیں نہیں کریں گے۔ یہ مدارس مراکز ہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے عوام الناس کو علماء کی قدر کرنی چاہیے، جو ان کی ذمہ داری ہے علماء پورا کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آج الحمدللہ پاکستان سے علماء جاتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں علماء جاتے ہیں۔ یہ کہاں کا پیداوار ہے؟ مدارس کا پیداوار ہے۔ آپ کے کالجوں میں، سکولوں میں، پولیس ہیڈ کوارٹروں میں اور فوج کی چونیوں میں ہر جگہ علماء موجود ہیں، جس پر 1 روپیہ کا خرچہ سرکار کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ سرکار کو ہم چندہ دیتے ہیں بل کی صورت میں، گیس کا بل ہو، بجلی کا بل ہو، لیکن تنگ کرتے تو ہمیں تنگ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، مدارس کے ساتھ محبت رکھو، علماء کے ساتھ محبت رکھو، اور کوشش کریں جتنا ہو سکے۔ ایک حدیث پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس دن میں نے ایک اور پروگرام میں بھی ایک مسلم شریف کی روایت ہے، ایک شخص راستے میں جا رہا ہے، بادلوں سے آواز آتی ہے، عشق حدیقت فلان، فلانے کے زمین کو سیراب کرو۔ یہ بندہ ساتھ جا رہا ہے، پتھریلی علاقے پر وہ بادلوں سے بارش برس کر کے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہوئے ایک کھیتی میں جا کر کے اس کھیتی کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک بندہ موجود ہے، اس نے ان سے پوچھے آپ کا نام کیا ہے؟ نام بتلا دیا۔ کہتے نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہتے آپ کا نام میں نے بادلوں سے سنا ہے، آپ اپنا عمل بتلائیں۔ عمل کیا بتلایا؟ میں تو ذمہ دار آدمی ہوں، یہ کھیتی باڑی کر رہا ہوں، البتہ میرا عمل یہ ہے جو اس زمین کے پیداوار ہے 3 حصوں پر تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے خاندان پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ اس زمین میں واپس لوٹاتا ہوں۔ دین ہماری ضرورت ہے، لہٰذا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ اہل خیر حضرات مدارس کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، دعوت و تبلیغ والوں کے ساتھ تعاون کیجیے، اور اللہ اس باغ کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے۔ اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور امت کے رہبری کا، امت کے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد